بار ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا، بھائی ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیے، کیونکہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ احتیاط سے وضو نہ کرنا اور وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء کا خشک رہ جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ ہماری بزرگ خواتین علم دین سیکھتیں، اس پر عمل کرتیں اور دوسروں کی اصلاح بھی فرماتیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بزرگ خواتین کے نقش قدم پر چلیں، خود بھی دینی احکام پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اگر گھر والوں، رشتہ داروں، آس پڑوس کے لوگوں وغیرہ کو شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتے پائیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھ کر اس کی اصلاح کرنا واجب ہے۔ جبکہ ظن غالب ہو وہ مان جائے گا، البتہ کسی کی اصلاح کریں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ اصلاح سے مقصود رضا الہی اور ثواب حاصل کرنا ہو، اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا نہ ہو۔ غلطی کرنے والے کو ذلیل اور شرمندہ نہ کریں، بلکہ اچھے انداز میں اصلاح کریں کہ بے جا سختی کرنے، جھاڑنے، ڈانٹنے، روب جمانے یا طنز کرنے سے اصلاح کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے پہلے خود احکام دین سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ لا علمی یا غلط فہمی کے سبب غلط مسئلہ بتا کر گناہگار نہ ہوں۔ نیز علم سے آگاہی کے فضائل بھی بے شمار ہیں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دینی معاملات کی درست ادائیگی کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر اپنی موجودہ حالت کے مطابق اپنی ضرورت کے شرعی مسائل سیکھنا فرض ہے۔ چنانچہ دین کا علم سیکھنے کے لیے بہت سے ذرائع اپنائے جا سکتے ہیں۔